نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات ایسی ہے، جب کوئی بندہ مومن آپ کو اپنی جان مال ہر چیز پر حاکم مان لیتا ہے تو ان کے دنیاوی اور دینی سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ عرض کرنے والا ہوں کہ جو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک جن کے درمیان ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب کہ قادسیہ میں اسلامی فوج ٹھہری ہوئی تھی، آپ نے مشہور صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ وہ حضرت نفلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک عراق کے حلوان شہر میں 300 سواروں کے ہمراہ حملہ کے لیے بھیج دیں۔ ایسا ہی ہوا۔ سیدنا نفلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب حکم وہاں پہنچے اور بڑی جواں مردی سے دشمن پر حملہ کیا۔ اللہ کریم نے فتح عطا فرما دی، بہت سے قیدی اور مال غنیمت بھی ہاتھ میں آیا۔ یہ لشکر وہاں سے واپس آنے لگا تو عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ حضرت نفلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب قیدیوں اور مال غنیمت کو ایک پہاڑ کے دامن میں چھوڑ کر اذان کہنے لگے۔ سبحان اللہ۔ اب سنیے گا، اب اذان ہوئی۔ حضرت نفلہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اذان شروع کی تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا تو اس پہاڑ کے اندر سے آواز آئی، اے نفلہ، تو نے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑائی بیان فرمائی۔ پھر جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو جواب آیا، یہ وہ کلمہ ہے جو جہنم سے نجات دلاتا ہے۔ پھر جب کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو پھر آواز آئی، نفلہ، یہ اسم مبارک ان کا ہے جن کی بشارت ہمیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، انہی کی امت کے وقت میں قیامت ہوگی۔ جب حی علی الصلاۃ کہا تو آواز آئی، خوشخبری ہو اس کے لیے جو کوشش کرے نماز کے لیے۔ اور حی علی الفلاح پر یہ کہا، آواز آئی، بے شک فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اللہ کے پکارنے والے کی یہ صدا سن کر اس پر عمل کیا، یعنی نماز قائم کی۔ پھر جب اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہا تو پہاڑ کے اندر سے یہ آواز آئی، نفلہ، یہ کلمہ اخلاص ہے، انسان کو جہنم سے دور کرنے والا اور اللہ سے ملانے والا ہے۔ یہ آواز ایک جن کی تھی جو بعد میں پہاڑ سے ظاہر ہوا اور اس نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفقاء میں سے ہوں۔ اذان حضرت سیدنا نفلہ پڑھتے ہیں اور اس کی تصدیق کرنے والا ایک جن ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفقاء میں سے، رفیقوں میں سے تھا۔ آگے آیا کہ وہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ اور فقاہت عطا فرماتا ہے۔ یہ حدیث درج ذیل کتب میں منقول ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی شرح میں اس کو رقم تراز کرتے ہیں۔ اس حدیث میں وضاحت کے ساتھ علماء کی سب لوگوں پر اور تفقہ فی الدین کی تمام علوم پر فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت و علم دے کر مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے زور کی بارش جو زمین پر برسی ہو، اور زمین کا ایک وہ بہترین اور قابل زراعت ٹکڑا ہے جس نے پانی کو خوب جذب کر لیا اور گھاس پات خوب اگایا، جس سے انسانوں اور جانوروں کی اکثر ضرورتیں پوری ہوں، اور زمین کا ایک وہ حصہ جو سخت ہے، اس سے کوئی چیز تو اگتی نہیں، لیکن اس حصے میں پانی خوب جمع ہو گیا، اور اس جمع شدہ پانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نفع بخشا کہ وہ خود بھی پیتے ہیں اور جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، اور کھیتی کو سیراب کرتے ہیں، اور زمین کا ایک حصہ جو بالکل چٹیل ہے، نہ تو وہ پانی کو روک سکتا ہے اور نہ گھاس و سبزہ وغیرہ اگانے کی صلاحیت اس میں موجود ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اس حدیث میں زمین کی 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ آخری مثال تو ان لوگوں کی ہے جو محدث ہیں اور نہ مجتہد بلکہ غیر مقلد ہیں، جو قرآن و حدیث سے خود ہدایت کا راستہ پا سکتے ہیں اور نہ کسی ہدایت یافتہ مجتہد کی تقلید کر کے راہ نجات حاصل کرتے ہیں، بلکہ عقلی گھوڑے دوڑاتے ہیں جس کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ دوسری مثال محدثین کرام کی ہے اور پہلی مثال فقہائے کرام کی ہے، جن کے دلوں کی سرزمین طائفہ طیبہ کا مصداق ہے، اور وہ اپنے سینوں اور دلوں میں اس روحانی بارش اور دیکھیے یہ 3 طبقے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمائے اور وحی الہی کو اچھی طرح جذب کرتے ہیں، اگرچہ وہ بارش اس قطع ارضی پر اصلی شکل پر تو نہیں رہتی، مگر اسی وجہ سے اس عمدہ زمین سے ساگ پات گھاس اناج سبزی اور ترکاری پھل پھول اور دیگر مختلف اجناس کی شکل میں متعدد چیزیں اگتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں، جن کو انسان بھی اور حیوان بھی استعمال کرتے ہیں اور اپنے مصرف میں لا کر اپنی مختلف قسم کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ پانی بھی اپنی جگہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر صرف پانی سے تمام ضرورتیں تو ہرگز پوری نہیں ہو سکتی۔ اسی پانی کے ذریعے جب مختلف قسم کے سبزہ زار اور لہلہاتی ہوئی کھیتیاں معرض وجود میں آئیں گی تو اس سے فائدہ مرتب ہوگا، وہ اظہر من الشمس ہے۔ اسی طرح فقہائے کرام بھی اس وحی الہی کو جذب کر کے اس سے سینکڑوں اور ہزاروں مسائل استنباط کرتے ہیں، جن سے پوری دنیا کو عظیم فائدہ نصیب ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص زمین کے اس قطع پر یوں اعتراض اور حرف گیری کرے کہ اس نے تو پانی کو محفوظ ہی نہیں رکھا، یہ تو بڑی ناکارہ زمین ہے، تو اس اعتراض کی عقلی نقلی دنیا میں ہرگز کوئی وقعت نہ ہوگی، بلکہ یہ کہنا عین انصاف ہے کہ اس زمین کی قدر و منزلت باقی حصوں سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس نے مختلف ضروریات کی کفالت کی ہے، اور یہی حال فقہائے کرام کی بے لوث خدمات کا ہے، کیونکہ نصوص سے صریحہ تمام مسائل و نوازل کی جزیات کے لیے ناکافی ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں یہ 3 لوگ ایسے بتائے ہیں جن کو سنائی تو دیتا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔